یہ پیدا کرو وہ پیدا کرو، اس پہ پیدا کرو کے ردیفوں میں کچھ شعر یاد آ رہے ہیں کہ پیدا کرو، جس میں مقصد صاحب نے وہ بھی سنایا ہے کہ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، اور میں بتاتا ہوں زوال اہل مغرب کی سکیم، اہل مغرب کو مسلمانوں کے گھر پر میں بتاتا ہوں زوال اہل مغرب کی سکیم، اہل مغرب کو مسلمانوں کے گھر پیدا کرو، اور کیا چھچھوندر سے نکالے ہیں یہ بچے شیخ جی، کیا چھچھوندر سے نکالے ہیں یہ بچے شیخ جی، قبلہ عالم انہیں بار دیگر پیدا قبلہ عالم انہیں بار دیگر پیدا کرو، اور ڈاکٹر اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور کوئی اپنا اور خود ہی بیدار ہوتی ہے جب اپنے نوجوانوں میں خود ہی بیدار ہوتی ہے جب اپنے نوجوانوں میں، تو ہڑتالیں کرا دیتی ہے اپنے کارخانوں میں تو ہڑتالیں کرا دیتی ہے اپنے کارخانوں میں، سما سکتے نہیں تھے جو زمینوں آسمانوں میں، انہیں کو دیکھے کوئی میرے محلے کے مکانوں میں، سما سکتے نہیں تھے جو زمینوں آسمانوں میں، دیکھے کوئی میرے انہیں دیکھے کوئی میرے محلے کے مکانوں میں۔ اور وہ ایک دعا جوانوں کے لیے لکھی ہے میں نے علامہ کے، لیکن اس ارادے سے لکھی کہ خدا کہیں قبول ہی نہ کر لے، سب تجھے یہ کس نے کہا اے جوان کم امروز، تجھے یہ کس نے کہا اے جوان کم امروز، نئی زمین نیا آسمان پیدا کر، تجھے یہ کس نے کہا اے جوان کم امروز، نئی زمین نیا آسمان پیدا کر، اگر خدا دل مردہ تیرے نصیب کرے، ارے فرنگیوں کا فشردہ تیرے نصیب کرے، اگر خدا دل مردہ تیرے نصیب کرے، فرنگیوں کا فشردہ تیرے نصیب کرے، اور کوئی پھٹا ہوا گردہ تیرے کوئی پھٹا ہوا گردہ تیرے نصیب کرے، خودی کی راکھ سے بکرے کی ران پیدا تجھے یہ کس نے کہا ہے جوان کم امروز کہ نئی زمین نیا آسمان پیدا کر، خودی کی راکھ سے بکرے کی ران پیدا کر، محبتوں کی جگہ مرتبان محبتوں کی جگہ مرتبان پیدا کر، مزاج عصر شاعری نہیں وزیری ہے، مزاج عصر شاعری نہیں وزیری ہے، پیمبروں کی جگہ پہلوان پیمبروں کی جگہ پہلوان پیدا کر، اور مقام بیچ کے اپنا مکان مقام بیچ کے اپنا مکان پیدا کر۔ صاحب یہ تو ہوا ہے، اب یہ چند کچھ تازہ ایک ایک شعر ہیں، اکائیں جیسے بائی کے رن سے نہیں ہوتی کرکٹ، وہ تو ہو گیا، پتہ نہیں وہ شعر یاد نہیں مجھے آ رہا،
ایک یہ بھی دعا ہے، نزاکت یہ رہا اپنے جوانوں میں دیکھو گے بہن کی بانی بھائی کے کانوں میں. ایک دعا ہے یہ ہمارا ایٹیچیوڈ مسلمانوں کا، دکھ سے ہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے مسائل کو آسان کر، ہمارے مسائل کو آسان کر، بش سے کافر کو یا رب مسلمان کر. ہمارے مسائل کو آسان کر، بش سے کافر کو یا رب مسلمان کر. اب یہ کچھ یہاں امریکہ میں شعر ہوئے ہیں، میرا نقطۂ نظر ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. فرق جس طرح سے ہے لیل اور نہار میں، فرق جس طرح سے ہے لیل اور نہار میں، وہ سٹار وار میں، ہم ہیں سوموار میں. فرق جس طرح سے ہے لیل اور نہار میں، وہ ستار وار میں، ہم ہیں سوموار میں. نکلے گھر سے مرد مگر آزردہ ہو کر مت نکلے. نکلے گھر سے مرد مگر آزردہ ہو کر مت نکلے. عورت گھر سے نکلے تو وہ چہرہ دھو کر مت نکلے. عورت گھر سے نکلے تو وہ چہرہ دھو کر مت نکلے. معیار زندگی تو چلو بہترین ہو، معیار زندگی تو چلو بہترین ہو، اور کپڑے خراب کرنے کو واشنگ مشین لو. کپڑے خراب کرنے کو واشنگ. مغربیوں کا گر ہے نرالا، کھیلے گورا دوڑے کالا. کیا کہنے، مغربیوں کا گر ہے نرالا، کھیلے گورا دوڑے کالا. ہاں، مغربیوں کا گر ہے نرالا، کھیلے گورا اور دوڑے کالا. کھیلے گورا دوڑے کالا. کیا پاؤ گے تم اس پہ دل و جان وار کے، جو دے سکے نہ کان سے بالی اتار کے. کیا پاؤ گے تم؟ شغل ایک اچھا بکثرت ہابیاں اچھی نہیں. شغل ایک اچھا بکثرت ہابیاں اچھی نہیں، جیسے کنبے میں زیادہ بھابیاں اچھی نہیں. جیسے کنبے میں زیادہ بھابیاں اچھی نہیں. تو جناب یہ ہے، اور ایک دو قطعے ہیں کہ جی کوئی کلاسیکل راگ کے اوپر آپ نے کہا ہے. اچھا وہ نظم کی فرمائش آپ. اچھا ایک دو قطعے کی اجازت ہے کہ پھر میں تو چاہتا ہے. سانع عالم نے رکھی تھی بشر کے جسم میں، سانع عالم نے رکھی تھی بشر کے جسم میں، آگ کچھ جذبات کی شمعیں جلانے کے لیے. سانع عالم نے رکھی تھی بشر کے جسم میں، آگ کچھ جذبات کی شمعیں جلانے کے لیے. اور یہ مقدس آگ جب امریکنوں کو بھی ملی، بھٹیوں میں جھونک دی انجن بنانے کے لیے. یہ مقدس آگ جب امریکنوں کو بھی ملی، بھٹیوں میں جھونک دی انجن بنانے کے لیے. اور کتنے اخلاقی ضوابط جو تھے پچھلے سال تک، کتنے اخلاقی ضوابط جو تھے پچھلے سال تک، ان میں سے کتنے ہیں جو اس سال باقی رہ گئے. مہلک امریکہ کو ہوگا یہ زوال اقدار کا، جیک غائب ہو گئے جیکال باقی رہ گئے. جیک غائب ہو گئے جیکال باقی رہ گئے. اور دل میں، یہ خواتین کے حمایت میں شعر ہے، دل میں کتنے خواب، کتنے خوف، کتنے وسوسے. دل میں کتنے خواب، کتنے خوف،
کتنے وسوسے، چاندنی راتوں میں بھی آرام سے سوتی نہیں. عورت ایک تخلیق ہے، احساس کی اس سطح پر خوش تو ہو جاتی ہے لیکن مطمئن ہوتی نہیں. دل میں کتنے خواب، کتنے خوف، کتنے وسوسے، چاندنی راتوں میں بھی آرام سے سوتی نہیں. عورت ایک تخلیق ہے، احساس کی اس سطح پر خوش تو ہو جاتی ہے لیکن مطمئن ہوتی نہیں. تو یہ ایک قبر کے کتبے ایک شوق سا لکھا تھا میں نے، ایک شعر ہے کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی. یہ جناب عروج زیدی کی فرمائش ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. یہ ایک میری نظم ہے، موسیقی کا کرکٹ میچ. اصل میں قصہ یہ ہے، یہاں ہمارے راجا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوج میں بھی کرنل رہے ہیں. تو ہمارا ایک کرنل تھا، اس سے قوالیوں کا شوق تھا. تو قوالی تو ایک بڑا آرٹ اور ایک بڑی روحانی چیز ہے عفت کی، لیکن وہ ایسے قوال جہاں سے جیسے پکڑ کے لے آتے تھے اور نہ ان کا تلفظ درست نہ شعر درست. تو ایک مرتبہ وہ ایک ایسے قوالوں کی جوڑی لے آئے کہ جو کلاسیکی موسیقی میں قوالی کرتے تھے. تو وہ 4 راتیں قوالی ہوتے رہے اور ہم جونیئر افسروں کو پابندی سے جانا پڑتا تھا. ان 4 راتوں سے عاجز آ کے یہ تو وہ حالت یہ تھی، 5 رات آج کی. تو وہ جناب حالت آخر میں یہ تھی کہ وہ کھیل جاری تھا اور لوگ آؤٹ ہو چکے تھے. یہ معافی چاہتا ہوں، مجھے مل نہیں رہی وہ بہت. ہاں جی، یہ بھی نہیں ہے، کیا مصیبت ہے ہم لوگوں کے بھی. تو وہ جی یہ کراچی کا کرکٹ میچ ہے، یہ مل جائے تو دیکھی جائے. معافی چاہتا ہوں میں تو یہ جی نہیں یاد ہے. ہاں یاد یہ کوئی اور صاحب آ جائیں جی. ہاں عرض کیا ہے کہ پے بپے قوالیوں کی پالیاں ہونے لگی، پے بپے قوالیوں کی پالیاں ہونے لگی. وہ دن نکمے اور راتیں کالیاں ہونے لگی. رفتہ رفتہ تالیاں بے تالیاں ہونے لگی، رفتہ رفتہ تالیاں بے تالیاں ہونے لگی. اور ہوتے ہوتے مشتعل گھر والیاں ہونے لگی، ہوتے ہوتے مشتعل گھر والیاں ہونے لگی. ایک میاں اچھلا تو بیوی نے کہا اے جان من، اوے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ایک میاں اچھلا تو بیوی نے کہا اے جان
اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. گانے والے راگ میں ٹھم راگ کے استاد تھے. مثال سنیے گا کہ گانے والے راگ میں ٹھم راگ کے استاد تھے. عقل میں ہم زلف تھے اور شکل میں ہم زاد تھے. عقل میں ہم زلف تھے اور شکل میں ہم زاد تھے. تال میں بھون چال تھے سر سرتیاں ایجاد تھے. اور یعنی اس فن کے پرانے صاحب اولاد, یعنی اس فن کے پرانے. ابتدا یہ تھی کہ وہ طبلوں کو سمجھاتے رہے اور انتہا یہ تھی کہ طبلے آپ ہی گاتے. انتہا یہ تھی کہ سب لفظ کو رگڑیں بہت, معنی کو پھیلائیں بہت. لفظ کو رگڑیں بہت, معنی کو پھیلائیں بہت. شعر کم گائیں مگر مفہوم سمجھائیں. شعر کم گائیں مگر مفہوم سمجھائیں بہت. تھاپ بل کھائے نہ کھائے آپ بل کھائیں بہت. اور در مقفل ہے مگر زنجیر کھڑکائیں بہت. اور گردش معنی میں اسکندر کہیں دارا کہیں, شعر کو ٹانکا کہیں شاعر کو دے مارا. شعر کو ٹانکا کہیں شاعر کو دے مارا کہیں. ساز سے آواز بڑھ جائے تو پسپائی کریں. ساز سے آواز بڑھ جائے تو پسپائی کریں. اور راگنی بجھنے لگے تو روشن آرائی کریں. راگنی بجھنے لگے تو روشن آرائی کریں. ساز آوارا نواگر نم تبلچی چور تھا. ساز آوارا نواگر نم تبلچی چور تھا. اور سرمغنی گویا پھانسی پر لبے منصور تھا. اور یہ علامہ اقبال کا حوالہ آگے, وہ کلام بہت پڑھا ہوتا ہے کہ تال دے کر جب کلاؤں میں حضرت اقبال دیں. تال دے کر جب کلاؤں میں حضرت اقبال دیں. شعر کیا ہر لفظ کی چوکھٹ پہ چوکی ڈال دیں. شعر کیا ہر لفظ کی چوکھٹ پہ چوکی ڈال دیں. اور شعر دیں پھر پرچہ ترکیب استعمال دیں. شعر دیں پھر پرچہ ترکیب استعمال دیں. کافیوں کو دور تک کھینچیں ردیفیں ٹال دیں. سب فلسفہ تھا سرنگوں اور مفہوم خستہ حال تھا. فلسفہ تھا سرنگوں مفہوم خستہ حال تھا. شعر بچ نکلا تو یہ اقبال کا اقبال تھا. فلسفہ تھا سرنگوں مفہوم خستہ حال تھا. شعر بچ نکلا. ایک دوہے کی دوئی 100 بار دہرائی گئی. ایک دوہے کی دوئی 100 بار دہرائی گئی. سب لے کبھی چھوڑی کبھی پکڑی کبھی کھائی. لے کبھی چھوڑی کبھی پکڑی کبھی کھائی گئی. اور فارسی انصاری صاحب
فارسی پنجاب کے کھیتوں میں دوڑائی فارسی پنجاب کے کھیتوں میں دوڑائی گئی شیخ سعدی کی غزل درگا میں درگائی گئی شیخ سعدی کی آخری بند آ گیا کہ سوہنی وہ مشہور رومانٹک قصہ جو ہے اس کی سوہنی کہ سوہنی جس موج میں ڈوبی وہ جوئے شیر تھی اور محمل لیلا کو الٹایا تو اندر ہیر تھی محمل لیلا کو الٹایا تو اندر ہیر تھی آخری گھمسان میں مہمان بھی گانے لگے آخری گھمسان میں مہمان بھی گانے لگے اور سر سے یاری تان سے انجان بھی گانے لگے لان میں بیٹھے ہوئے دربان بھی لان میں بیٹھے ہوئے دربان بھی گانے لگے اچھے اچھے معتبر انسان اچھے اچھے معتبر انسان بھی گانے لگے اور مجھ سے بے سرے کپتان بھی گانے لگے اور مجھ سے بے I was then captain آخر شعر ہے کہ دست و بازو چشم و ابرو گوش و سر ہلتے رہے شام کو ہلنے جو بیٹھے رات بھر ہلتے میرے خیال سے کیا تیسری شکست بھی دلوانی ہے نہیں بیٹھے نہیں جی جب تک وہ اب میں کیا یا نہیں ٹماٹر کٹر رہ گیا جی جی وہ کراچی میں بس کا سفر جی جی دلاور سرکار نے بھی لکھا ہے کراچی میں بس کا سفر دلاور سرکار نے بھی لکھا ہے ایک وہ دو سے چار اکائیاں ہیں ایک وہ ہر لمحہ حاضر کی دلداری کریں ایک وہ ہر لمحہ حاضر کی دلداری کریں اور ایک ہم مرنے تلک جینے کی تیاری کریں ایک ہم مرنے تلک جینے کی تیاری کریں اور بولتے ہیں مرد ان سے جھوٹ اکثر صبح و شام صاحب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو عورتوں کا احترام بولتے ہیں مرد ان سے جھوٹ اکثر صبح و شام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو عورتوں کا احترام جن پر شعور عصر کی تفہیم بند ہے جن پر شعور عصر کی تفہیم بند ہے ٹیکا ہے ناپسند انہیں چیچک پسند ہے ٹیکا ہے ناپسند انہیں چیچک پسند ہے ہم نے کتنے دھوکے میں سب جیون کی بربادی کی ہم نے کتنے دھوکے میں سب جیون کی بربادی کی گال کا ایک تل دیکھ کے اس کے سارے جسم سے شادی کی ہم نے کتنے دھوکے میں سب جیون کی بربادی کی گال کا ایک تل دیکھ کے اس کے سارے جسم سے شادی کی اس طرح الجھ گئے
اپنی الف بے میں ہم، اس طرح الجھ گئے اپنی الف بے میں ہم، وہ ہیں جیٹ جہاز میں اور ریلوے میں ہم، وہ ہیں جیٹ جہاز میں اور ریلوے میں ہم۔ واز امام مسجد کا کتنا جارحانہ ہے، واز امام مسجد کا کتنا جارحانہ ہے، خانہ خدا گویا کوئی توپ خانہ ہے، خانہ خدا گویا کوئی توپ خانہ ہے۔ اور یہ ایک بتائیے غزل کے چند شعر ہیں، کراچی میں بس کا سفر لمبی نظم ہے، کس کی کون سی میں، کیا یہ رفتار واحیات نہیں، کیا یہ رفتار واحیات نہیں، طبلہ بنوا لیا تو ہاتھ نہیں، کیا یہ رفتار واحیات نہیں، بھیڑ ہے رونق حیات نہیں، بھیڑ ہے رونق حیات نہیں، چل رہے ہیں پہ کوئی ساتھ نہیں، چل رہے ہیں پہ کوئی ساتھ نہیں، ایک بوسہ اور ایک نظر کہ میری کچھ زیادہ ضروریات نہیں، ایک بوسہ اور ایک نظر کہ میری کچھ زیادہ ضروریات نہیں، اور اس کے مرنے کا کون ذکر کرے جس کے جینے میں کوئی بات نہیں، جس کے جینے میں زندگی کے یہ شارٹ کٹ توبہ، روٹیاں ہیں توا پرات نہیں، روٹیاں ہیں توا پرات نہیں، شکر عزت کہ آدمی کا رزق دہر میں جارج بش کے ہاتھ نہیں، اور گوری نے میں یہاں بہت دیکھی، عورتیں ہوں گی بیگمات نہیں، گوری میں یہاں بہت دیکھی، عورتیں ہوں گی بیگمات، شیخ صاحب پھنسے ہیں برزخ میں، پاس جنت کے کاغذات، شیخ صاحب پھنسے ہیں برزخ میں، پاس جنت کے کاغذات نہیں، آدمی ہے خلا میں آوارہ، آدمی ہے خلا میں آوارہ، بس ولادت ہے اب وفات نہیں، بس ولادت ہے اب وفات نہیں، گھر ہیں بچے ہیں موٹریں ہیں مگر بیویاں شوہروں کے ساتھ نہیں، گھر ہے بچے ہیں موٹریں ہیں مگر، بہت بہت شکریہ، بڑی نواز ہے۔ قبل اس کے کہ میں صدر محترم سے گزارش کروں کہ وہ اپنے اشعار سے محظوظ کریں، میں ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی شعراء حضرات تشریف لائے ہیں ان کے مجموعہ کلام یہاں دستیاب ہیں، آپ لوگ اردو سوسائٹی کے سیکریٹری جناب سردار علی انصاری صاحب سے اس سلسلے میں رجوع کریں، اور جو حضرات اس $10 میں وہ اویلیبل ہیں سب مجموعے، اور جو حضرات آٹوگراف چاہتے ہیں شعراء حضرات کے وہ اس مشاعرے کے بعد ان سے ملنا ہے۔
तो अब मैं इस मुशायरे के सदर मोहतरम जनाब मुनीबुर रहमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से हज़रात को नवाज़ें। ज़मीर जाफरी साहब के बाद कुछ पढ़ना एंटी क्लाइमेक्स होगा। बहरहाल एक नज़्म पेश खिदमत है। ये नज़्म कुछ साल हुए लिखी गई थी। इसमें फ़लस्तीनियों और जनूबी अफ्रीका के काले लोगों की जंग आज़ादी का अक्स मिलता है। नज़्म का उन्वान है चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कोई भी हो ए असीरान सितम, चाहे तुम कोई भी हो ए असीरान सितम, कैद खानों की सलाखों में निगाहें पैवस्त, कैद खानों की सलाखों में निगाहें पैवस्त, पस दीवार अलम मैं तुम्हारे लिए ये दीदे तर लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये दीदे तर लाया हूँ, चाहे तुम कोई भी हो। गंदुमों जौ के ये खलियान, गंदुमों जौ के ये खलियान, ये जैतून के बाग, गंदुमों जौ के ये खलियान, ये जैतून के बाग, आहनी पैरों के नीचे ताराज, पैरों के नीचे ताराज, गंदुमों जौ के ये खलियान, ये जैतून के बाग, आहनी पैरों के नीचे ताराज, हर तरफ दाग ही दाग, और तुम आहों का देते हो खराज, मैं तुम्हारे लिए ये बाद सहर लाया हूँ, चाहे तुम कोई भी, मैं तुम्हारे लिए ये बाद सहर लाया हूँ, चाहे तुम कोई भी। खून के छींटे गली कूचों में, खून के छींटे गली कूचों में, जख्म मुंह खोले हुए दांत कुना, जख्म मुंह खोले हुए दांत कुना, एक स्याह पोस्त निग्रो, एक स्याह पोस्त गमो गुस्से से मुट्ठी भींचे, एक स्याह पोस्त गमो गुस्से से मुट्ठी भींचे, एक अरब पेश उदू संग जना, एक अरब पेश उदू संग जना, ऐ समंदर की सुबुकसर मौजों मैं तुम्हारे लिए तूफान की खबर लाया, ऐ समंदर की सुबुकसर मौजों मैं तुम्हारे लिए तूफान की खबर लाया हूँ। कारवां एक तरफ, कारवां एक तरफ, रहज़नो दुज़्द एक तरफ, कारवां एक तरफ, रहज़नो दुज़्द एक तरफ, और वो भी हैं, और वो भी हैं जिन्हें कोई सरोकार नहीं, जैसे हम लोग, और वो भी हैं जिन्हें कोई सरोकार नहीं, देखते हैं, देखते रहते हैं, पर जुर्रत गुफ्तार नहीं, और वो भी हैं जिन्हें कोई सरोकार नहीं, देखते रहते हैं, पर जुर्रत गुफ्तार नहीं। ऐ सरे राह खड़े दूर से तकने वालों, ऐ सरे राह खड़े दूर से तकने वालों, मैं तुम्हारे लिए आहंग सफर लाया हूँ, चाहे तुम कोई भी हो।
ہمارے لیے ایک نظم پیش خدمت ہے، سر راہ۔ میرے پاس سے کبھی ناگہاں وہ جو یاد بن کے گزر گئی، دل مضطرب سے یہ کہہ گئی، غم انتظار ہے لادوا۔ میرے پاس سے کبھی ناگہاں وہ جو یاد بن کے گزر گئی، دل مضطرب سے یہ کہہ گئی، غم انتظار ہے لادوا۔ تیرے صبر کو یہ ثمر ملا، تیرے صبر کو یہ ثمر ملا، تجھے ایک دیدہ تر ملا۔ تیرے صبر کو یہ ثمر ملا، تجھے ایک دیدہ تر ملا۔ تیرے اشک گیتوں میں ڈھل چکے، تیرے اشک گیتوں میں ڈھل چکے، یہ چراغ رات میں جل چکے۔ تیرے اشک گیتوں میں ڈھل چکے، یہ چراغ رات میں جل چکے، تجھے آنسوؤں سے ملے گا کیا؟ سر راہ ایک شجر تھا میں، سر راہ ایک شجر تھا میں، ادھر آئے جتنے بھی راہ رو، مجھے دے کے صحبت یک نفس کسی اور سمت چلے گئے۔ سر راہ ایک شجر تھا میں، ادھر آئے جتنے بھی راہ رو، مجھے دے کے صحبت یک نفس کسی اور سمت چلے گئے۔ وہ کبھی تو لوٹ کے آئیں گے، وہ کبھی تو لوٹ کے آئیں گے، یہ خیال دل کو لگا رہا۔ وہ کبھی تو لوٹ کے آئیں گے، یہ خیال دل کو لگا رہا۔ کبھی چھاؤں میں کبھی دھوپ میں، کبھی چھاؤں میں کبھی دھوپ میں، کبھی چاند تاروں کے روپ میں، میں شبانہ روز کھڑا رہا، میں شبانہ روز کھڑا رہا۔ اب میرے خیال سے مشاعرے کا اختتام قریب کیا آ گیا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ اب میں اردو سوسائٹی کے سیکریٹری جناب سردار انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کی تابوت میں آخری کیٹ ہوں گے۔ حضرات جانے کی تیاری میں، میں جو آج انہوں نے لطف اٹھایا میں اس کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں معزز مہمانوں کا بہت بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پر ضمیر جعفری صاحب کا، جنہوں نے اس محفل میں بہت رنگ جمایا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حضرات ہمیں دوبارہ خدمت کا موقع دیں گے۔ اگر ہم سے کوئی ان کی خدمت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ چلیے ذرا خوب رہی میں